الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس آیت پاکہ کو بہت غور سے سمجھیے گا، اس مثال کو سمجھیے گا کہ جب آپ کوئی بھی چیز کرتے ہیں، میں اپنے بیٹے کا ذبح عقیقہ کر رہی ہوں، آپ کر رہے ہیں، فرض کریں میں اپنے بیٹے کا ولیمہ کر رہی ہوں، آپ اپنے بیٹے کا ولیمہ کر رہے ہیں، بھائی کا ولیمہ ہو رہا ہے، تو آپ کیا نام لیں گے؟ اس کا ولیمہ، اس کا ولیمہ۔ جب جانور ذبح کریں گے تو آپ بسم اللہ الحمدللہ کہیں گے۔ جب آپ بسم اللہ اللہ اکبر الحمدللہ پڑھ لیا، آپ نے بسم اللہ پڑھ لی، اللہ اکبر پڑھ لیا، تکبیر پڑھ لی، تو اب آپ کہہ رہے ہیں بھائی کا ولیمہ ہے، اس کا عقیقہ ہے، اس کا ہے، تو کیا یہ آپ شرک کر رہے ہیں، غیر اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں؟ اس بریکی کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ کسی مسلمان کے بارے میں اس کو مشرک بنا دینا، اس کو بدعتی بنا دینا، اس کے اوپر کفر کے فتوے لگا دینا۔ اب عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جو درگاہیں ہوتی ہیں، مزارات ہوتے ہیں اولیاء اللہ کے، وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر اکثر دیکھا گیا ہے کہ بہت بہت رش لگا رہتا ہے، ان کے ساتھ ملحق جو ہوتا ہے، مساجد بھی ہوتی ہیں، مدارس بھی ہوتے ہیں، بعض دفعہ مسافر خانے بھی ہوتے ہیں، تو وہاں پر بہت سے لوگ، بے گھر لوگ، بے یار و مددگار لوگ، مسکین غریب لوگ وہاں پر آ کے بیٹھے رہتے ہیں، یا ایسے کوئی یعنی کہ ذہنی طور پہ کمزور لوگ ہوتے ہیں، اب نارمل لوگ ہوتے ہیں جن کو لوگ اپنے خاندان والے گھروں سے نکال دیتے ہیں، وہ وہاں پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کو بٹھا وہاں پہ ڈال دیا، چھوڑ دیا جاتا ہے، یا ایسے وہاں پہ مدارس میں بچے، مسکین یتیم بچے پڑھنے کے لیے ان کے ساتھ آتے ہیں۔ ہمارے جو مدارس ہیں ہمارے ساتھ تو ملحق ہیں، مدرسے میں مسجد بھی ہے اور یعنی کہ مدرسہ بھی ہے، نانابو کا مزار بھی ہے۔ اب اگر وہاں پر بھی اس سہولت کے بکرے لے کر آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میں کہاں، چونکہ وہاں پہ آسانی ہے، میں کہاں بھی اللہ میں نے منت مانی تھی، یا میں نے کوئی قربانی دی ہے، یا میں نے عقیقہ کیا ہے، یا میں نے ویسے ہی صدقہ کیا ہے، اب میں کہاں بانٹا پھروں گا لوگوں میں جا کے یہ بکرا وہاں دے آتا ہوں اور میں وہاں پہ ذبح ہو جاتا ہے، یا یہ دیگ میں نے پکوائی وہاں پہ جا کے میں دے آتا ہوں، وہاں پہ سب تقسیم ہو جائے گی آرام سے، ساری سہولت سے وہاں پہ کھا لیں گے، وہاں پہ یتیم غریب مسکین موجود ہیں۔ یا سید سرکار غوث اعظم کی 11ویں ہے، یا ربیع الاول شریف کا میلاد شریف آ جاتا ہے، تو مجھے بتائیے کہ اس میں جو بھی اب ایک مسلمان کے اوپر اس طریقے سے بدگمانی کرنا اور شرک کے فتوے، بدعت کے فتوے لگا دینا، بیٹھے بیٹھے اپنے آپ کو گناہ کار کرنا، اللہ کی نازکی کا سبب بننا، یہ کیسے، کہاں سے جائز ہے؟ یہ کیا غیر اللہ کے اگر کسی کے مزار پہ جا کے کوئی دیگ جا کے دے کے آتا ہے، کوئی بکرے جا کے دے کے آتا ہے، کوئی اچھی خیرات کرتا ہے، کچھ کرتا ہے، تو وہ اس ولی کا نام لیتا ہے، اس درگاہ والے کا نام لے لیتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی جنگ دو لوگوں کے ساتھ ہے، ایک وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، اللہ کی جنگ کا کھلا اعلان ان کے ساتھ ہے، دوسرا جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو برا بھلا کہتے ہیں، اللہ پاک کا ان کے ساتھ، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ الا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اولیاء کون ہے؟ جو دن رات اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی تائید کرتے ہیں، نصرت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، بڑے بڑے علماء کرام ہیں، مفتیان کرام ہیں، صوفیاء کرام ہیں، یہ سب جو گزرے ہیں، یہ سارے جو اللہ تعالیٰ ان کی زندگیاں پڑھ کے دیکھیں انہوں نے کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانیاں دی ہیں، کس کس طریقے سے انہوں نے یعنی کہ دن رات دین کے لیے ایک کیا ہے، کس طریقے سے انہوں نے جنگلوں میں اور فقیریوں والی لائف گزاری ہے، کس طریقے سے انہوں نے پتے کھائے ہیں، بھوکے ہیں، کیسے کیسے انہوں لوگوں کے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات زبان میں تاثیر پیدا کی تھی کہ لاکھوں لاکھوں مسلمان کیے ہیں۔ ایسے اولیاء کے ساتھ اور ان کے مزار پہ کوئی جاتا ہے، کوئی وہاں جا کے کوئی چیز صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، تو آرام سے جو وہاں جا کے خیرات کر رہا ہے اس کو بھی کہہ دینا کہ یہ بدعتی ہے، یہ مشرک ہے، اور یہ کھانا حرام ہے، اس کھانے کو جو حلال چیزوں کو حرام کر دینا، اور کیا کہاں سے کر دینا؟ ایویں بس اس مولوی کو سن لیا، اس مولوی کو سن لیا، وہاں خود علم حاصل نہ کیا، خود آیتوں کی یعنی کہ تہ تک پہنچے نہیں، اس کی ڈیپتھ میں نہیں گئے، اس کی جو پس پشت اس کے جو حقائق ہیں وہ نہیں جانے، کی تاریخ کیا ہے کہتی ہے، کیا وجہ تھی، کیوں یہ سارے معاملات پیش آئے۔ اب یہ آیا تب کی ہے جب یہ 360 بت رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ میں، یہ مشرک لوگ خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، تو یہ آیات ان کے لیے، غیر اللہ کا نام مت لو۔ وہ عزا، لات عزا کے نام پر وہ کرتے تھے، لات اور عزا ان کے ناموں پہ قربانیاں کرتے تھے۔ تو یہاں پر ایک یہاں پر وہ فرماتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہاں پر نام غیر خدا بوقت ذبح ہو یا نہ ہو، اس ذبح کے وقت صرف غیر اللہ کا نام لیا جائے، مثلا مسیح کہا جائے، اگر یہ کہا جائے کہ مسیح اللہ یا سرکار غوث اعظم کے نام پہ ذبح کرتی ہوں، تو بس ذبح اسی کا نام لیا جائے،
بسم اللہ نہیں کہا، اللہ اکبر نہیں کہا، اگر نسبت کی ہے، کہا کہ میں جی یہ جانور میں فلاں ولی اللہ کے یعنی کہ دربار پہ ذبح کرتی ہوں ان کے اصالے ثواب کے لیے، یا میں کہتی ہوں جیسا میں اپنے ابو کے لیے میں کولر لگواتی ہوں مسجد میں اے سی لگواتی ہوں، میں پنکھا لگواتی ہوں، مجھے ضرورت ابو کے لیے، اب ابو کے لیے نہیں ہے، اللہ کی راہ میں میں نے رقم خرچ کی ہے، اصالے ثواب ابو کو کر دیا ہے، نسبت ابو کی کر دی ہے، تو نسبت کرنا جو ہے نا وہ جائز ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں مثلا مسیح کا نام لے کے ذبح کیا جائے تو اللہ کے ساتھ بطریق عطف غیر اللہ کا نام لیا جائے، مثلا یوں کہے کہ اللہ اور مسیح کے نام سے ذبح کرتا ہوں، تو یہ ذبیحہ جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وقت ذبح میں غیر اللہ کے ساتھ وہ جانور نامزد ہو، مثلا قربانی کے جانوروں کے متعلق کہا جائے کہ یہ محبود کا بکرا ہے، اسلم کا بکرا ہے، یہ فہیم کی گائے ہے، یہ کسی نے اپنے والد عبدالرحیم کی طرف سے قربانی کرنے کے لیے کوئی بکرا موسوم کیا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈا ذبح کیا، فرمایا یا اللہ پاک یہ میری امت کی طرف سے ہے، اور اللہ پاک کا نام لے کے اللہ کو بسم اللہ کہہ کے ذبح کر دیا، تو اب کیا نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کیا؟ یقیناً نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ صرف اپنی تھوڑی سی نا دماغ بند کھولنے والی بات ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اب یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے المنخانقاتو، منخانقہ جو ہے اس جانور کو کہتے ہیں جو گلا گھٹنے سے مر جائے، ٹھیک ہے، اور اس کا گلا جو ہے وہ جان بوجھ کر دبایا گیا ہو یا کسی حادثے سے اچانک اس کا گلا گھٹ گیا ہو تو یہ مردار ہے، ٹھیک ہے، اس کا گوشت کھانا بھی حرام ہوتا ہے۔ اس طرح سے لفظ ہے یعنی کہ الموقوذۃ، جس سے جانور کو دھار والی بھاری چیز سے کسی جانور پر ضرب یا چوٹ لگائی جائے، خواہ وہ دور سے پتھر مارا جائے یا ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ کر مارا جائے، اس چوٹ کے نتیجے میں جب کوئی جانور مر جائے تو وہ بھی شرن جو ہے وہ ذبح نہیں، مذبوح نہیں ہے، وہ جانور مردار کہلائے گا، کیونکہ اس کو جو طریقہ کار شریعت نے بتایا ہے ذبح کرنے کا، اس کو یعنی کہ اس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، اس کو دوسرے کسی آلے سے مارا گیا ہے اور اللہ پاک کا نام بھی نہیں لیا گیا، اور زمانہ جہلیت میں ایسا ہوتا تھا اور کھایا جاتا تھا، تو یہ بھی حرام قرار دیا ہے الموقوذۃ المنخنقۃ۔ اس کے بعد دیکھ لیجئے امام مسلم بن جو حجاج ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یاد رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ نیکی کرنے کو فرض کر دیا ہے، پس جب تم قتل کرو تو درست طریقے سے قتل کرو، اور جب تم ذبح کرو تو وہ درست طریقے سے ذبح کرو، اور تم میں سے کسی شخص کو اپنی چھری تیز کر لینی چاہیے، جب تک چھری تیز ہوگی تو جلدی سے جانور ذبح ہو جائے گا، اور مستحب یہ ہے کہ جانوروں کے سامنے چھری نہ تیز کی جائے اور ایک دوسرے جانور کے سامنے جانور کو ذبح بھی نہ کیا جائے۔ پھر آگے لفظ ہے جی المتردیات، جو جانور کسی پہاڑ سے یا کسی بلند جگہ سے مثلا چھت سے گر جائے یا کنویں میں گرنے سے اس کی موت واقع ہو جائے تو اس کو متردیہ کہتے ہیں، مردار کی طرح اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے، اللہ یہ کہ اس میں کچھ رمق حیات باقی ہو، اگر اس کو تھوڑا سا اس کے دیکھیے کہ وہ ہلکی سی آنکھیں کھول رہا ہے، زندگی باقی ہے، اپنی دم ہلا رہا ہے یا ٹانگیں مار رہا ہے، تو تیزی کے ساتھ جلدی سے اس کو ذبح کر لیا جائے، اب وہ حلال ہو جائے گا، اللہ پاک کا نام لے کے اس کو ذبح کر لیا جائے تو حلال ہو جائے گا۔ اور اگر اس کو ایسے چھوڑ دیا گیا مر رہا ہے، زخمی ہو گیا ہے، تو یہ بات غلط ہوگی، ٹھیک ہے، تو وہ پھر خود اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا، اپنا نقصان خود کر لیا۔ النطیحۃ، جس جانور کو دوسرے جانور نے سینگ مارا ہو، ٹھیک ہے، جس کو سینگ مارا گیا ہو اور وہ اس کے سینگ مارنے سے مر گیا ہو، بعض جانور ہوتے ہیں نا دونوں کٹھے باندھے ہو تو بہت آپس میں سینگ مارتے ہیں، لڑتے ہیں، تو اس وجہ سے مر جائیں تو وہ بھی جو زخمی ہوا جانور ہے اس کا خون بھی بہا نہیں ہے، تو اس کے جو یہ بھی مردار جو ہے یہ بھی حرام ہے، یہ بھی نہیں کھایا جاتا۔ اور پھر وہ جانور جس کو درندوں نے کھایا ہو، اب کسی درندے مثلا جیسے کہ شیر ہے، چیتا ہے، بھیڑیا ہے، تو اس نے کسی حلال جانور کو چیر پھاڑ کر زخمی کر دیا ہے اور اس کے کل یا بعض حصے کو کھا لیا ہو، تو اس کا کھانا بالاجماع جائز نہیں ہے، خواہ اس کے جسم یا اس کے ذبح کی جگہ سے خون بہہ رہا ہو۔ زمانہ جہلیت میں بعض عرب درندے کے پھاڑے ہوئے جانور میں بقیہ کو کھا لیا کرتے تھے، یعنی کہ جہاں بھی درندے نے دانت مارے ہیں نا تو وہاں سے گوشت اٹھا کے پھینک دیتے تھے اور بقیہ کا جو گوشت ہے وہ کھاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو حرام کیا ہے۔ پھر زکیتم ہے، یہ ہے خون مردار خون خنزیر اور ما اہل لغیر اللہ کے علاوہ باقی جانوروں میں جو جانور زندہ مل جائیں ان کو شرعی طریقے سے ذبح کر لیا جائے، ان کا اللہ تعالیٰ سے استثناء فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا کہ المنخنقۃ الموقوذۃ المتردیۃ النطیحۃ، اور جن کو درندے نے کھا لیا ہو وہ داخل ہیں اس میں، اور بعض علماء نے فرمایا کہ ما اہل لغیر اللہ بھی
کو بھی اس میں داخل کیا گیا ہے جس کے اوپر غیر یعنی کہ اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ میں نے مثال دے کے سمجھایا کہ کسی کی طرف نسبت کر دینے سے، جیسے کہہ دیں سائمہ کا بکرا یا آبدہ کا بکرا یا احمد کا عقیقہ یا اس کا ولیمہ، تو جانور وہاں پہ ذبح کرتے ہیں تو یقیناً ہم اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں۔ یا کسی مدارس میں کوئی یا کسی ایسی جگہوں پہ درگاہوں میں کوئی بھیجتا ہے ذبح کر کے، ذبیحہ بھیجتا ہے، تو وہ صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر چونکہ ایزیلی وہاں پہ مساکین، یتیما، غربا، وہاں کے طلباء موجود ہیں، مسافر موجود ہیں، تو وہ کھانا وہاں پہ کھا لیں گے۔ تو یہ نہیں ہوتا کسی مزار پہ بھیجا ہوا جو ذبیحہ ہے یا کوئی کھانا بنا ہوا کسی نے بھیج دیا ہے تو یا وہاں پہ رقم پکڑا دی ہے جی یہ کر دینا، تو وہ صرف نسبت کی جاتی ہے کہ یہاں پہ یہ جگہ ہم نے مقرر کی ہے، یہاں پہ ہم یہ چیز کر لیں۔ اس کو اپنے اوپر خواہ بخواہ حرام کرنا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے بدگمان ہونا یا شرک کا فتویٰ لگا دینا، یہ بہت قبیح گناہ ہے۔ یہ نہ ہو کہ مرتے وقت وہ خود مشرک ہو کے مر جائے۔ حدیث میں ہے جو کسی کو کفر کا یا شرک کا فتویٰ لگاتا ہے، اگر وہ کافر یا مشرک نہیں ہے، مسلمان بھائی ہے، تو پھر یہ ہوگا کہ یہ جو الزام لگا رہا ہے یہ اس کی طرف لوٹ کے جائے گا اور وہ کفر اور شرک کی موت مرے گا۔ تو لہٰذا ایمان اور احتساب کا مہینہ ہے، ہمیں اس چیز سے توبہ کرنی چاہیے۔ بڑے آرام سے ہم ان چیزوں کو بڑے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، بڑے پڑھے لکھے بن رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جو بتوں کے تقرب کے لیے نصب شدہ پتھروں پر ذبح کیا گیا ہو، ٹھیک ہے، تو اب قرآن مجید میں نصب کا جو لفظ ہے، نصب کا، یہ یعنی جو جانور نصب پر ذبح کیے گئے ہوں وہ بھی حرام ہے۔ کعبہ کے جو گرد 360 پتھر نصب کیے گئے تھے اور زمانہ جاہلیت میں عرب اپنے بتوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ان پتھروں کے پاس جانور ذبح کرتے تھے اور بیت اللہ کے سامنے جو خون بہتا تھا اس کو ان پتھروں پر چھڑکتے تھے اور اس قربانی کو عبادت قرار دیتے تھے اور اس گوشت کے ٹکڑے ان پر پتھروں پر رکھ دیتے تھے۔ اس کو نصب اور انصاب کہا جاتا ہے۔ نصب نصیب کی جمع ہے۔ نصیب اس پتھر کو کہتے ہیں جس کو کسی شے پر نصب کیا جاتا ہے۔ نصب بتوں کو نہیں کہتے، نصب غیر منقوش پتھر ہوتے ہیں، ان کے اوپر نقش و نگار نہیں بنے ہوتے، وہ غیر منقوش پتھر ہوتے ہیں۔ اور بت منقوش پتھر ہوتے ہیں۔ جو بت ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، ان کے تو ظاہر انہوں نے آنکھیں بنائی ہوتی ہیں، ہاتھ بنائے ہوئے ہوتے ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے، اور خود ہاتھوں سے تراشے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب قبروں کے اندر موجود اللہ کے اولیاء، صحابہ کرام، ازواج محترات، اہل بیت اطہار، جتنے بھی تابعین، تبع تابعین ہیں، جو صالحین ہیں، شہداء ہیں، یہ سارے بت نہیں ہیں۔ بت نہیں، ایک عام مسلمان کے بارے میں حکم ہے کہ یہ جب اس کی قبر پہ جاؤ تو یہ تمہاری آواز سنتا ہے، تمہیں پہچانتا ہے۔ زندگی میں جتنا زیادہ انسان اس کے قریب ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ہی انسیت محسوس کرتا ہے کہ میرا جیسے میں ہوں، میرے پاس میرا کوئی بہت دل کے قریب میری کوئی دوست مجھ سے ملنے آ جائے تو مجھے کتنی زیادہ انسیت محسوس ہوگی۔ اور اگر کوئی اجنبی آ جائے گی مجھے خوشی تو ہوگی لیکن اتنی انسیت نہیں ہوگی۔ وہ رازداری جو میری ایک بہت قریبی دل کی دوست میری جانتی ہے، باتیں میں اس کے کر لیتی ہوں، کھل کے کر لیتی ہوں، ایک اجنبی کوئی اٹھ کے کبھی جو سالوں کے بعد کبھی آتی ہے تو وہ آ جائے گی تو مجھے وہ خوشی مجھے ہوگی لیکن ویسی نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے اولیاء کے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو بھی دین کے لیے چلتا ہے، دین کی راہ میں چلتا ہے، دین کی علم حاصل کرتا ہے، دین کی راہ پہ علم دین کے ترویج کر رہا ہوتا ہے، اس کی نصرت و تائید کر رہا ہوتا ہے، اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے دین کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہوتا ہے، وہ دنیا سے جائے تو چاہے وہ بے شک وہ طبی موت دنیا سے جائے، کوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا، بیمار رہ کے چند دن فوت ہو گیا، تو وہ کیا ہے، وہ اسے شہید کہا جاتا ہے۔ وہ شہید ہے اور شہید زندہ ہے، اور زندہ کی آپ نے شان پڑھی کہ وہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے خواہش کی کہ ہمیں ہمارا جو منصب ہے، ہمارا جو احترام ہے، جو اکرام ہمیں ملا ہے، اللہ کو پتہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیچھے جانے والے جان لیں کہ ہم کس اکرام سے اللہ نے ہمیں یعنی کہ اکرام عطا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات آیات نازل کی جس کو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا ہے اچھے طریقے سے، کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ زندہ ہیں، ان کو مردہ مت کہو، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں رزق پاتے ہیں۔ ان کی جو روحیں ہوتی ہیں وہ عرش کے نیچے کندیلوں میں ہوتی ہیں، جب چاہتی ہیں سبز پرندوں کی طرح ہوتی ہیں، جب چاہتی ہیں پوری جنت کی سیر کرتی ہیں۔ انبیاء کے جسم قبروں کے اندر محفوظ ہوتے ہیں۔ کتنی ایسی مثالیں ملتی ہیں آج کل، تو گوگل میں جائیں، اس میں نیٹ میں جائیں، اکثر ایسی ویڈیوز آئی تھی کتنے سالوں بعد فلاں نکلا۔ میرے خود نانا جان کو قبر سے نکالا گیا، اتنے سالوں کے بعد نکالا گیا، ایسے تھے جیسے ابھی ان کو کیا گیا ہے۔ یہ تو اپنی آنکھوں سے ہم نے مشاہدہ کیا ہے، ان آیتوں کے یقین بھی کیا ہے کہ الحمدللہ واقعی اللہ تعالیٰ کا کلام حق اور سچ ہے، ہمیں سمجھنے میں مشکل ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ جو اولیاء ہوتے ہیں، جو ان کو کہنا بت کہہ دینا، یہ کہنا ہے کہ پتھر کو پوج رہے ہیں، قبروں کو جا کے پوجا کرتے ہیں، ہاں بہت سی چیزیں غلط ہیں۔ قبروں کا جا کے طواف کرنا، قبروں کو جا کے چومنا، وہاں پہ جا کے ٹیکے لگا کے ماتھا ٹیک کے بیٹھ جانا، انداز ایسا اپنا لینا، حالانکہ سجدہ کرنے کی نیت نہیں ہوتی، یہ کچھ چیزیں غلط ہیں۔
جو رواج پا گئی ہیں، جو کہ علماء کرام کو ان کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. قبور پہ اولیاء کی یا عام قبرستان میں حاضری کا جو طریقہ ہے وہ بیان کیا جائے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ فتوے لے کے بیٹھ جائیں. تو نصب بتوں کو نہیں کہتے، نصب غیر منقوش پتھر ہوتے ہیں اور بت منقوش پتھر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اس فعل سے منع فرما دیا اور جانور نصب پر ذبح کیے جاتے ہیں، ان کا کھانا حرام کر دیا، خواہ ان جانوروں پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے تاکہ اس شرک سے اجتناب ہو جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا جائے. اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور فال کے تیروں سے اپنی قسمت معلوم کرنا یہ تمام فسق ہے. فسق کہا گیا ہے، یعنی کہ اسلام جو ہے وہ ظلم کی جمع ہے. یہ تیر کی شکل کا لکڑی کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے جس کی نوک پر لوہے کا وہ پھل نہیں ہوتا جو شکار کو یعنی کہ زخمی کرتا ہے. تو زمانہ جہلیت میں مشرکین اس سے اپنی قسمت کا حال معلوم کرتے تھے. اور امام ابن جریر زبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ یہ تیر کاہنوں کے پاس ہوتا تھا، جن میں سے کسی پر لکھا ہوتا تھا مجھے حکم دیا ہے، اور ایک پہ لکھا ہوتا تھا کہ مجھے منع کیا ہے، اور کوئی تیر سادہ ہوتا تھا. جب کوئی شخص سفر کا ارادہ کرتا یا شادی کا ارادہ کرتا یا کسی نئے کام کا ارادہ کرتا تو وہ کاہن کے پاس جاتا اور تیر سے فال نکالتا. تو اگر اس کا تقاضا ہوتا کہ وہ اس کام کو کرے تو وہ کام کرتا، اگر اس تیر کا تقاضا ہوتا کہ یہ کام نہ کرے تو وہ کام نہ کرتا، پھر کام نہ کرتا اور اگر سادہ تیر نکل آتا تو دوبارہ فال نکالتے. تو اس کو منع کیا گیا ہے. ایسے ہی نجومیوں کے پاس جانے سے حرام کہا گیا ہے جو ستاروں کی چالیں بتاتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں. یہ آسمان جتنے بھی ستارے ہیں اللہ پاک نے ان کی قسمیں کھائی ہیں، ان کا بڑا ایک سسٹم ہے، یہ ایک علم ہے، علم غیب ہے، لیکن اللہ پاک کی ذات نے اس کو جاننے سے منع کر دیا ہے. ایسے ہی ہاتھوں کی لکیریں، ان سے اپنے حالات معلوم کرنے، یہ غیب کو جاننے کی کوشش کرنی، یہ بھی یعنی کہ حرام ہے، منع ہے. ایسی چیزیں نہیں، ایسی چیزیں جو لوگ کرتے ہیں ان کی 40 دن کی مقبول نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں. اس طرح سے حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کاہن کے پاس گیا اور اس کے قول کی تصدیق کی، یا جس شخص نے حائضہ عورت کے ساتھ جنسی عمل کیا، یہ بہت ہی باریک مسئلہ ہے جو سمجھ لیجئے آپ سب. یہ ہے کہ جو حائضہ عورت جس کو پیریڈز ہوئے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جنسی عمل کیا، یا جس شخص نے کسی عورت کے ساتھ عمل معکوس کیا تو اس دین سے بری ہو گیا. یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے. یہ مہینہ استغفار کا مہینہ ہے اور احتساب کا مہینہ ہے. تو جس نے ایسا کوئی گناہ کیا ہے، ہم بستری کی ہے، حیض کی حالت میں کچھ ایسا ہوا ہے تو اللہ پاک توبہ کر کے تو آئندہ اس سے پرہیز کیجیے. اب دیکھیے نیکسٹ ہے، اس آیت کا پہلا جو حصہ تھا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو چند محرمات کے کھانے سے منع فرمایا جن کا ذکر اس آیت کے شروع میں تھا، اور پھر تیروں سے قسمت کا حال دریافت کرنے سے منع فرمایا، اور آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں احکام سے منع فرمایا ہے اور ان کے غلبے کو بشارت دی تاکہ شریعت پر عمل کرنے کا عزم اور قوی ہو اور ان کی شجاعت اور زیادہ ہو. یہ آیت 10 ہجری حجۃ الوداع کے سال عرفہ کے دن نازل ہوئی تھی. یہ جو تھی نا یوم اکملت لکم دینکم واتممت ورضیت لکم الاسلام دینا، اس کے بارے میں آ رہا ہے. امام ابو جعفر محمد بن جریر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ یوم عرفہ تھا اور دن جمعہ کا تھا. جب میدان عرفات میں نظر ڈالی تو آپ کو موحدین کے سوا کوئی نظر نہیں آیا اور آپ نے کسی مشرک کو نہیں دیکھا. تب آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس آیت کو نازل فرمایا.